اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سب سے پہلے میں تمام بصارت اور سب دیکھنے اور سننے والوں کو اپنی طرف سے السلام علیکم کہوں گا۔ ناظرین، سگما نیوز کی طرف سے یہ ہمارا پہلا پروگرام ہے۔ اس پروگرام کی ابتدا ہم اپنے خوبصورت پروردگار رب تعالیٰ کے نام سے کرتے ہیں، اور اس کے لیے میں نے اسٹوڈیو میں اپنے پاس قاری محمد ایوب انصاری صاحب کو بلایا ہے۔ تو ان سے ہم قاری ایوب انصاری صاحب کو تو ہم ان سے تلاوت کلام پاک کے لیے کہیں گے کہ جی اللہ کے نام سے شروع کریں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اظہر بھائی، بڑی خوشی ہوئی آپ نے اس چینل کا آغاز کیا، کامیاب کرے اور اللہ آپ کو ترقی دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ صدق اللہ العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ قاری ایوب صاحب ہمارے ساتھ لائن پر اسٹوڈیو میں موجود تھے، ان کی بہت مہربانی، انہوں نے ہمیں وقت دیا۔ ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، ہمارا یہ پروگرام نشست جو ہوا کرے گی یہ بیٹھک کے نام سے ہوگی۔ بیٹھک میں ہم مختلف شخصیات کو مختلف موضوعات پر انشاءاللہ دعوت دیں گے، اور وہ دعوت ہوا کرے گی یا آن لائن یا ہمارے اسٹوڈیو میں۔ تو ناظرین، آپ کو بتاتا یہ چلوں کہ بیٹھک میں ہم بات کریں گے صحت پر، تعلیم پر، سیاست پر، تجارت پر، وکالت پر، اور معاشرے کے دیگر سلگتے ہوئے مسائل کو بھی ہم زیر بحث لائیں گے۔ ناظرین، ہماری پوری کوشش ہوگی جو یہ مہمان شخصیات ہوں گی، ان مہمان شخصیات سے آپ کو تمام تر پروگراموں کے حوالے سے آگاہی دیں، اور تمام ٹاپکس کے اوپر جتنے بھی لوگوں کے مسائل ہیں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ان کے مشورے ہم لیں گے۔ تو ناظرین، آج ہمارے لائن پر جو ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج تو نہیں، تو بابر خاقان صاحب ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہوں گے۔ بابر خاقان غلزئی صاحب ڈیرہ غازی خان کی پروفیسر محسن حیات غلزئی صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور ان کی ہم آپ کو شروع کروانے لگے ہیں۔ تعارف کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا تعارف کروا دوں تھوڑا۔ بابر خاقان صاحب عرصہ 10 سال سے زائد کا بہاؤالدین ذکر یونیورسٹی میں ماس کمیونیکیشن کے ڈپارٹمنٹ سے، شعبہ صحافت سے انہوں نے اپنے معلم کے طور پر کردار ادا کیا اور منسلک رہے ادارے کے ساتھ۔ پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے انہوں نے کینیڈا کے کینیڈین یونیورسٹی سے پوسٹ گریجویشن کا ڈپلوما کیا۔ جو ڈپلوما تھا وہ ویڈیو براڈ کاسٹنگ اینڈ ویڈیوگرافک جرنلزم پہ انہوں نے ڈپلوما کیا، اور ساتھ میں پی ایچ ڈی بھی کرتے رہے، اور ابھی بھی پی ایچ ڈی تقریباً فائنل مراحل میں اور کمپلیٹ ہے ان کا تھیسس۔ اور بڑی خوشائند بات ہے، بڑا خوبصورت ٹاپک انہوں نے اپنے لیے سلیکٹ کیا، اور وہ بڑا خوبصورت ٹاپک پاکستان ایز اے ٹورسٹ ڈیسٹینیشن اینڈ ٹریٹمنٹ آف پرنٹ میڈیا، اور اس میں بڑا خوبصورت کمپیریٹیولی انہوں نے انالیسس کیا ہیرالڈ اور ٹائم میگزین کا۔ تو ناظرین، ہم یہ اگر تعارف بابر صاحب کا کراتے چلتے رہیں تو ہمارا ٹائم پروگرام کا اسی طرح ختم ہو جائے گا۔ تو میری کوشش ہوگی تو بابر صاحب سے ہم بات کریں، اور بابر صاحب کو السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام اظہر، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ پاک کی سر بڑی رحمت، آپ سنائیں کیسے ہیں بڑے عرصے کے بعد؟ اور میری بھی ایک ادنا سی کوشش، اور میرے لیے بہت قابل عزت اور قابل احترام پروفیسر میرے یونیورسٹی کے، اور یونیورسٹی کے تمام اسٹوڈنٹ کے بڑے چاہنے والے استادوں میں سے آپ کا شمار ہوتا تھا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی خوش رکھے سر، آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت سے وقت دیا، اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں لائن پر موجود ہیں۔ آپ کو سب سے پہلے بہت مبارک، آپ نے ایک بہت اچھا کام کا آغاز کیا ہے۔ یہ عہد حاضر کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور اس طریقے سے آپ نہ صرف آپ معاشرتی مسائل کے بارے میں لوگوں کی آگاہی کو بہتر انداز میں ان کو اجاگر کر سکتے ہیں، بلکہ آپ
लोगों की रहनुमाई के साथ साथ मुख्तलिफ मुआशरती, समाजी, मुआशी, सियासी, इक्तसादी हर किस्म के मसाइल का हल भी मुख्तलिफ माहिरीन के ज़रिए पेश कर सकते हैं, लोगों की रहनुमाई कर सकते हैं। ये बहुत ही अहम फरीज़ा और अहम बेड़ा आपने अपने सर उठाया है। अल्लाह आपको कामयाब करे। शुक्रिया सर, शुक्रिया। अच्छा बाबर साहब, हम अपनी बैठक की इस नशिस्त में सवालात का प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, तो मैं आपसे ये चाहूँगा पूछना कि जैसे फील्ड में जब लोग डॉक्टर बन के आते हैं तो उनको लिए कुछ डिग्री की ज़रूरत होती है जिसे हम MBBS कहते हैं, तो वो MBBS उनके लिए ज़रूरी है। अगर हम वकला की देखें या लॉयर्स को देखें तो उनके लिए वकालत की डिग्री की ज़रूरत होती है, या अगर हम इंजीनियर्स की तरफ देखें तो उसके लिए इंजीनियरिंग की डिग्री की ज़रूरत होती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब फील्ड में से लोग डिग्री करके फील्ड में आते हैं तो उनके पास ऑलरेडी एक डिग्री होती है, तो सहाफ़ी के लिए भी कोई तालीम या सहाफ़त के शोबे को साथ मुंसलिक होने के लिए भी कोई ऐसा प्रोग्राम हमें स्टूडेंट को ये डिग्री या कोई डिप्लोमा ऐसा होना चाहिए? क्या क्या कहेंगे इस बारे में सर? अजहर, ये आपका सवाल बड़ा अहम है। देखिए, दो तरह की सूरत हाल का सामना है हमारे आज के दौर के अंदर मीडिया को। एक है फ्रीलांस मीडिया और दूसरा है प्रॉपर मीडिया, जिसे हम मल्टी मीडिया कहते हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं। तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर लोग आ रहे हैं या आने चाहिए, उनके लिए तो लाजिम है कि वो बाकायदा तरबियत याफ्ता हों, तालीम याफ्ता अफराद हों और एक प्रॉपर तालीमी निज़ाम से गुजर कर और जर्नलिज्म की ABC से वाकफियत रखने वाले अफराद को ही इस मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर जगह देनी चाहिए। जबकि जो फ्रीलांस मीडिया है उसके लिए और जो आप कह लीजिए कि आजकल मीडिया चल रहा है, उसके लिए किसी डिग्री का होना या ना होना गैर ज़रूरी बात है। अलबत्ता जितने भी प्रॉपर मीडियाज़ हैं, मीडिया हाउसेज़ हैं, आपके अखबारात हैं, मैगज़ीन्स हैं, टेलीविज़न स्टेशंस हैं, रेडियो स्टेशंस हैं, उनके ऊपर ऐसे अफराद को आना चाहिए जो बाकायदा तालीम याफ्ता हैं, जिनके पास जर्नलिज्म की, मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। उसकी वजह मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि कोई भी डॉक्टर बगैर किसी मेडिकल की डिग्री के और हाउस जॉब के वो किसी हॉस्पिटल में या क्लिनिक के अंदर बैठ नहीं सकता। तो आप किस तरह किसी एक आम गैर तरबियत याफ्ता, गैर मुनज़्ज़म इंसान को मीडिया के ऊपर बिठा देंगे, जिसको मीडिया एथिक्स के बारे में मालूम नहीं है, मीडिया की हिस्ट्री के बारे में मालूम नहीं है, मीडिया लॉज के बारे में मालूम नहीं है और मुआशरती और समाजी अलूम से नाबल्द है। तो ऐसे अफराद का मीडिया के ऊपर बैठना मेरे ख्याल में बंदर के हाथ में छुरी देने के मुतरादिफ है। लिहाजा उसके सिलसिले में तमाम दुनिया में कवानीन मौजूद हैं। हर जगह पे होता ऐसे है कि जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती हैं वो एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट्स की बैकग्राउंड को चेक करते हैं और उसके बाद उनको एक्रेडिटेशन कार्ड्स इशू होते हैं। हमारे यहाँ मैट्रिक पास, BA पास, FA पास या आम MA पास कोई भी शख्स जाके अखबार में काम शुरू कर देता है, छोटे या बड़े अखबार में, और उसके बाद उसको एक्रेडिटेड कार्ड भी इशू हो जाता है। ये पैमरा का काम है कि वो ऐसे तमाम सहाफ़ियों के बैकग्राउंड को चेक करे, उनकी असनाद को, उनकी जो क्रेडेंशियल्स हैं उनको चेक करके, और उसके बाद अगर किसी बच्चे ने या बच्ची ने प्रॉपर मीडिया हाउस के अंदर किसी अखबार के अंदर साल 2 साल की अप्रेंटिसशिप की है या प्रॉपर जॉब की है, उसके बाद उनको एक्रेडिटेशन कार्ड्स इशू होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक कलम का बोझ होता है, एक सोच का बोझ होता है, और साथ में मुआशरे की जितनी भी मसाइल की अक्कासी आप मुआशरे के अंदर करते हैं जर्नलिज्म के थ्रू, उसके लिए चंद बुनियादी ज़रूरतें होती हैं जिनको पूरा करने के लिए एक पढ़ा लिखा इंसान, एक तरबियत याफ्ता शख्स ही उन फ़राइज़ से ओहदा बरा हो सकता है। अच्छा सर, मैं एक यहाँ पूछना चाहूंगा, आपकी बात काट रहा हूँ यहाँ पर। अगर हम 20 से 25 साल पहले की सहाफत को देखें, अगर यानी उसमें हम एडिटोरियल उठा लें, 20 से 25 साल पहले के फीचर उठा लें, कॉलम उठा लें, तो वो जो लिखने का जो अंदाज था वो बड़ा खूबसूरत होता था अंदाज। अब जो लिखने का राइटर्स का अंदाज है वो बड़ा जारहाना है। और अगर इसी तरह इसके बरक्स, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है ज्यादातर, और अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी देखें तो वो जो 2002 में पैमरा ऑर्डिनेंस आया, ये हमारा जो मीडिया से रिलेटेड ऑर्डिनेंस आया था, 2002 से ये चैनल्स की बड़ी दौड़ शुरू हुई थी। तो उस स्टार्ट में जो एंकर्स का एटीट्यूड होता था वो एटीट्यूड बड़ा पोलाइटली और कैलकुलेटेड होता था, लेकिन अब जो एंकर्स का एटीट्यूड और जो प्रोग्राम में बैठ के डिस्कशन और प्रोग्राम में बैठ के पॉलिटिशियन का अंदाज और बाकी तमाम जो मेहमान शख्सियात होती हैं उनका अंदाज और एंकर का अंदाज बहुत ही डिफरेंट है। आप कनाडा रहे
کیا واقعی وہاں پر بھی یہ پوزیشن آپ کو دیکھنے میں آئی؟ دیکھیے اظہر، یہ بڑی سادہ سی بات ہے. ہمارے یہ سماجی رویے ہیں جن کا اظہار ہم اپنی اسکرین پر بیٹھ کے کرتے ہیں. یہ بڑی بد نصیبی ہے ہماری کہ ہم اپنی اقدار کو بھول کر، رواداری کے اصولوں کو بھول کر آج ہم چیخ و پکار کا جو مظاہرہ کرتے ہیں اسکرین کے اوپر، اس کا بنیادی جو ماخذ ہے آپ کہہ لیجئے، یا اس کا جو تانے بانے ملتے ہیں، وہ ہمارے ہمسایہ ملک کے میڈیا کے کردار سے جڑے ہوئے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج ہر میڈیا ہاؤس جو ہے وہ ریٹنگ کے چکر میں ہے. تو جہاں پہ چیخ و پکار زیادہ ہوگا، جہاں پہ لڑائی زیادہ ہوگی، لوگوں کو وہ آپ کہہ لیجئے کہ آدھی خبر دی جائے گی تو ایک لیکن سر سنسنی پھر پھیلا کر. یہ صحافتی ایتھکس جو ہمارے کوڈ آف ایتھکس ہیں ان کے تو بالکل برعکس ہیں یہ چیزیں. تو ہم تو ایسے فیل ہوتا ہے، یہ میری اپنی رائے ہے، لگتا ہے ایسے کہ جو ہمارے جرنلسٹ کے لیے یا اینکرز کے لیے جو ایتھکس بنے ہوئے ہیں ان کے بالکل برعکس لگتی ہیں یہ چیزیں. تو جی بالکل آپ بجا کہہ رہے ہیں، یہ بالکل ہی ایسے ہے جیسے آپ ابھی اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ویلیوز اور اپنے جو صحافتی اقدار ہیں، اصول و ضوابط ہیں، ان سے ہٹ کے ان چیزوں کا اظہار اپنی میڈیا کی اسکرین پہ کرتے ہیں، جو قطعی ناقابل قبول اور انتہائی نامناسب ہے. لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ہر چیز میں مثال تو مغرب کی دیتے ہیں، لیکن ہم ان کی کسی بھی چیز کو فالو کرنے سے ہم قاصر رہتے ہیں. آپ مغرب کو چھوڑ دیجئے، میں آپ کو اپنے دین کی بات کرتا ہوں کہ ہمارے دین کے اندر رواداری، ہمارے دین کے اندر برداشت، اور ہمارے دین کے اندر سب سے اہم تقدس اور دوسرے کے حدود کی آپ کہہ لیجئے کہ پاسداری کرنا ہماری روایات مذہبی اور ہماری سماجی روایات تھیں، لیکن اب نہیں رہی. ہم کیونکہ ہمسایہ ملک اور ارد گرد کے ممالک کے وہ جو میڈیا پریشر کے اندر آ کر ہم انہی رویوں کا اظہار کرتے ہیں جہاں جیسے وہ کر رہے ہیں. مغرب کے اندر اس کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ہمارے خاص طور پہ کینیڈا کے میڈیا کے اندر تو اگر کوئی بندہ چیخ کر بات کرے تو اس کو ڈسکنیکٹ کر دیا جاتا ہے، اس کو آف دی اسکرین کر دیا جاتا ہے. اور ہمارے ہاں جب تک کوئی چیخ کے بات نہ کرے اس کی کوئی بات سنتا ہی نہیں. وہاں پہ تو وہ صحافتی اصولوں، جی ہمارے ہاں تو تقاضے ہی مختلف ہیں. ہم چیزوں کو جب تک بڑھا چڑھا کر توڑ مروڑ کر پیش نہیں کریں گے اور ایسے زمانی الفاظ اور ایسے مبہم انداز میں پیش نہیں کریں گے جس سے لوگ کنفیوژن کا شکار ہوں، تب تک ہماری تسکین ہی نہیں ہوتی. تو ہمارے یہ سماجی رویوں کا قصور ہے، اور ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس چیز کو فروغ دیں کہ رواداری، عزت، وقار کے ساتھ مہمان کو بھی اس کا جو ہے وہ اس کے ساتھ انٹرویو کیا جائے، اور جو سوال کرنے والا ہے وہ بھی بہت ہی مہذب انداز میں سوالات کرے. اور بہت سارے کڑوے سوالات کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے. آپ کبھی ہارٹ ٹاک دیکھ لیجئے، بی بی سی کا مشہور پروگرام ہے، اور 60 منٹس لگتا ہے وہاں پہ کینیڈا میں سی بی سی کے اوپر. آپ ان پروگرامز کا اگر مطالعہ کریں، آپ دیکھ لیجئے، آپ ایون سی این این کو دیکھ لیجئے. سی این این حالانکہ ایک پاپولر میڈیا ہے، وہاں پہ بالکل آپ کو بہت ہی بہتر انداز میں لوگ بات کرتے ہوئے ملیں گے. ہاں وہاں پہ ایک میڈیا چینل ہے جسے ہم فاکس نیوز کے نام سے یاد کرتے ہیں، جس کو مغربی دنیا میں مغربی میڈیا میں اسے میڈیا کے طور پہ کنسیڈر نہیں کیا جاتا، اسے ماؤتھ پیس آف ریپبلکن پارٹی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ بائسڈ میڈیا ہے، لہٰذا ان کا جو انداز ہے وہ بھی چیخ و پکار والا ہے. کیونکہ جب بھی کسی کے پاس دلائل نہیں ہوں گے، وہ چیخ و پکار کر اونچی آواز کر کے اپنی بات منوانے کی کوشش کرے گا. اچھا بابر صاحب، اگر ہم اب آج کے دور میں دیکھیں، یہ ساری انڈسٹری جو پرنٹ میڈیا کی ہے اور الیکٹرانک میڈیا کی، پرنٹ میڈیا ای پیپر کی طرف جا رہا ہے، اور الیکٹرانک میڈیا کو اگر ہم دیکھتے ہیں وہ سوشل میڈیا اور پلس یوٹیوب چینلز ان کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ لوگوں کے پاس جو ٹائم کی قلت، لوگ اپنا ظاہر کرتے ہیں کہ ٹائم نہیں ہے. جبکہ ڈیوٹی آورز پہلے بھی 8 گھنٹے ہوتے تھے، اب بھی ڈیوٹی آورز 8 گھنٹے ہیں، لیکن یہ ٹائم کی قلت والا لفظ جو لوگ یوز کرتے ہیں بڑا عجیب و غریب ہے کہ ٹائم نہیں ہے. بہرحال تو یہ ای پیپر کی طرف دنیا جا رہی ہے، اور دوسرا الیکٹرانک میڈیا سوشل میڈیا کی طرف جا رہا ہے. اور پھر اس کے وجہ سے اگر ہم دیکھیں تو ای پیپر پہ، جیسے کل میں ایک ریڈ کر رہا تھا تو اس میں مجھے ریڈنگ میں سامنے آیا کہ 70% لوگ ای پیپر کی طرف چلے گئے، یعنی بڑے بڑے جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان کی پرنٹنگ ہی صرف 30% پہ چلی گئی. تو آنے والا وقت یہ میڈیا کے لیے کیسا ہوگا، آپ کیا دیکھتے ہیں؟
देखिए हर आने वाले वक्त के अंदर मुख्तलिफ किस्म की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो चेंज होती रहती हैं। तो प्रिंट मीडिया का अपना एक अरूज था, उसने अरूज देख लिया, प्रिंट मीडिया के गुम होने का टाइम आ गया है। अब लोगों के पास इतना पैसा इजाफी नहीं है कि वो अखबारात खरीद कर अपनी अखबारात पढ़ने की जो वो आप कह लीजिए कि एक ख्वाहिश होती है उसकी तस्कीन करें। अब अखबार फिर दूसरी बात ये है कि पुरानी खबरें लेके आता है। जो अखबार छप के आएगा उसने तो सुबह 4 बजे छप के 6 बजे मार्केट के अंदर पहुंच जाना है और उसके बाद 8 बजे लोगों के दरवाजे पे होना है। लिहाजा बिल्कुल जो बिल्कुल। खबर रात को 12 बजे के बाद कोई वाकया हुआ है वो आपके अखबार की जीनत बन नहीं सकता। जो सुबह 4 बजे वाकया हुआ है वो अखबार की जीनत बन नहीं सकता। और अखबार के अंदर जो बहुत सारी खबरें हैं वो स्पेकुलेशंस के ऊपर और आप कह लीजिए कि सनसनी फैलाने के लिए ज्यादातर इस्तेमाल होती हैं। लिहाजा लोगों को इस बात का अंदाजा हो गया है, लिहाजा मगरिब के अंदर तो 85% अखबारात जो हैं वो प्रिंट की बजाय ई मीडिया पे चले गए हैं। वो स्क्रीन के ऊपर हर किसी को वेब पेज के ऊपर अवेलेबल हैं और उसका सबसे बड़ा फायदा अखबारात को ये भी होता है कि वो प्रिस्क्रिप्शन सब्सक्रिप्शन के जरिए अखबारात जो हैं वो जैसे कि आप कह लीजिए कि न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया या टोरंटो स्टार हो गया या इसी तरह के बहुत सारे अखबारात हैं और मैगजीन्स हैं, वो सब्सक्रिप्शन के जरिए लोगों तक पहुंचते हैं, लोग उनके लिए पे करके उसको पढ़ते हैं। और दूसरी बात यह है कि अनलाइक प्रिंट मीडिया यानी कि पेपर के अखबार के, ई पेपर के अंदर आप मिनटों के हिसाब से हर घड़ी हर आने वाले वक्त में उसके अंदर अपडेट करके नई हर खबर को शामिल कर सकते हैं। जबकि एक दफा अखबार छपने के बाद वो पुरानी खबरों से भरा होता है, ई पेपर हर वक्त नई खबरों से भरा होता है। तो ये डिफरेंस है ई पेपर का और जो पुराने पेपर वाले अखबारात हैं। इस वजह से लोगों का रुझान ज्यादा ई पेपर्स की तरफ हो गया है। नेटवर्क प्रॉब्लम, और फिर दूसरी सॉरी बात सर, ये ई पेपर का बैकग्राउंड। नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया था स्क्रीन की तरफ। अच्छा चलें सर, आप बता रहे थे आगे। जी मेरी बात शायद मुकम्मल हो नहीं पाई। मैं ये आपको डिफरेंस बयान कर रहा था कि ई पेपर में और जो प्रिंट पेपर है उसके अंदर डिफरेंस ये होता है कि अखबारात जब छपते हैं तो सुबह 4 बजे के बाद कोई खबर उसमें शामिल नहीं कर सकते, अपडेट नहीं कर सकते। तो जो प्रिंट शुदा अखबार है वो बुनियादी तौर पे पुरानी खबरों का हामिल, पुरानी खबरों को लेकर चलने वाला अखबार होता है, जबकि लोग हर वक्त नई खबर सुनने के लिए बेताब रहते हैं। जबकि ई पेपर के जरिए आप हर 1 मिनट के बाद अखबार को अपडेट कर सकते हैं। लिहाजा इट्स इजी फॉर द पीपल टू गो एंड get all the latest information on e-paper instead of going back to printed newspaper, which costs more than watching something on or reading something on net. लिहाजा इसलिए लोग उसकी तरफ जा रहे हैं। 85% अखबारात वेस्ट के वो ई पेपर की शक्ल में अब लोगों को सब्सक्रिप्शन के जरिए यानी कि पैसे दे के लोग उसको पढ़ते हैं। जैसे कि न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, वॉशिंगटन पोस्ट हो गया, टोरंटो स्टार हो गया, ये बहुत सारे दूसरे अखबारात हैं। इवन के टाइम मैगजीन जो है वो भी अब ई पेपर के तौर पे, ई मैगजीन के तौर पे लोगों को दस्तयाब है। लोग सब्सक्रिप्शन करते हैं, पैसे देते हैं और उसको पढ़ लेते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा, साउथ पंजाब को अगर हम देखें, साउथ पंजाब बहाउद्दीन यूनिवर्सिटी मुल्तान, इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर और इसके अलावा बहुत बेशतर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी मीडिया स्टडीज की डिग्रीज करवा रही हैं। तो इधर से तकरीबन अगर हम सालाना बुनियाद पर देखें तो तकरीबन पर ईयर 100 स्टूडेंट एक यूनिवर्सिटी आपको मार्केट के लिए दे रही है। तो मीडिया स्टडीज के स्टूडेंट जब इतनी ज्यादा तादाद में, यानी अगर हम सिर्फ साउथ पंजाब ही की कैलकुलेशन लगाएं, नियर अबाउट 500 के करीब स्टूडेंट जो फिर मार्केट में आ रहा है, तो वो अब ये इंडस्ट्री इस साइड पे शिफ्ट होने जा रही है। तो कैसे ये स्टूडेंट कहाँ जाएंगे? 500 स्टूडेंट बहुत बड़ा स्टूडेंट है ये साउथ पंजाब पे। अगर ओवरऑल हम पूरे पंजाब का मवाजना कर लें या पूरे पाकिस्तान का मवाजना करेंगे मास कम्युनिकेशन का या मीडिया स्टडीज का, जबकि इनके दाखिले के लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में तो बड़े ह्यूज एक्सपेंस हैं और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में इनके दाखिला अब पहले तो बड़ा इजी हो जाता था। अब जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन है वो बड़े टेस्ट की बुनियाद पर है और बड़ी मुश्किल से बच्चों का दाखिला होता है। तो उन्हें आने डिग्री के बाद जो प्रॉब्लम्स आएंगी तो वो कैसे करेंगे? तो वो डिग्री के बाद क्या करेंगे वहां मार्केट में आकर? जी देखिए, ये बड़ा एक सादा सा फार्मूला होता है। वेस्ट के अंदर जब मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, वेल्फ्रेड लोरिये यूनिवर्सिटी वाटरलू,
اور پوسٹ گریجویشن وہاں سے کی میں نے. تو وہاں پہ ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر صرف اتنے ہی اسٹوڈنٹس کو داخلہ ملتا ہے جتنے اسٹوڈنٹس کے مارکیٹ کے اندر ایبزارب ہونے کی گنجائش ہوتی ہے. تو وہاں پہ جتنے تعلیمی ادارے ہیں, جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں, ان کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ مارکیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں, وہ مارکیٹ کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہوتے ہیں, اور اس کی بنیاد پر ان کو جو ہے وہ وہاں پہ داخلہ ملتا ہے. لہٰذا جتنے اسٹوڈنٹس پاس آؤٹ ہوتے ہیں اس میں سے 80% اسٹوڈنٹس ایزیلی کین بی absorbed in the market because their numbers are already calculated by the market, by the corporate industry and the institution as well. تو ہمارے ہاں بد نصیبی سے یہ ہے کہ تمام تعلیمی اداروں کے اندر اس طرح کا کوئی مربوط نظام موجود نہیں ہے کہ جس کے ذریعے مارکیٹ کے اندر جو اویلیبلٹی آف دی جابز ہے اس کو پیش نظر رکھ کر, اس سینیریو کو اپنے پیش نظر رکھ کر داخلوں کے جو نمبرز ہیں ان کو ترتیب دیا جائے اور اتنے اسٹوڈنٹس کو داخلہ دیا جائے جتنے مارکیٹ میں کھپ جانے کا اندیشہ ہو. آپ یہ دیکھیے کہ عمومی طور پر پرائیویٹ یونیورسٹیز تو قطعاً ایسا کرتی نہیں ہیں. البتہ میں آپ کو ایک بڑی اچھی بات بتاؤں گا کہ بہاؤالدین ذکیہ یونیورسٹی کے اندر کم از کم جو موجودہ صورتحال ہے وہ کافی حوصلہ افزا اور اچھی خبر یہ ہے کہ وہاں کے موجودہ جو چیئرمین ہیں ڈاکٹر شہزاد, he is such an amazing person. He is doing his best and he is very much in contact with the media and the industry, and he is always trying to get his students absorbed in the market. اور اسی طرح شعبہ صحافت جامعہ بہاؤالدین ذکیہ یونیورسٹی کے جتنے اساتذہ ہیں وہ بہت شاندار فیکلٹی ہے, تو میں ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں, اور اس بات کو میں بڑا خوشائند تصور کرتا ہوں کہ ایسے جو کوشش کرنے والے لوگ ہیں وہ کم ہوتے ہیں اور وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں. لیکن عمومی طور پہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ تمام جامعات کا, تمام اداروں کا فرض ہے کہ وہ مارکیٹ اورینٹڈ پالیسیز اپنے پیش نظر رکھ کر مربوط نظام کے تحت اتنے طلباء کو داخلہ دیں جتنے مارکیٹ میں کھپنے کی گنجائش ہو. لہٰذا اس کے لیے اسٹڈی کی ضرورت ہے, مارکیٹ کے ساتھ ریلیشن رکھنے کی ضرورت ہے. جو کام بہاؤالدین ذکیہ یونیورسٹی کا شعبہ ابلاغیات کے جو فیکلٹی ہے وہ کر رہی ہے, اور یہ بڑی اچھی بات ہے جس کو میں سراہتا ہوں, اور میں چاہ رہا تھا کیونکہ میں اس شعبے کا حصہ رہا ہوں, مجھے فخر ہے, اور آدھے سے زیادہ جو وہاں پہ فیکلٹی ہے وہ خوش قسمتی سے, اور میری خوش قسمتی کہ وہاں پہ وہ میرے اسٹوڈنٹس ہیں, آپ کے اسٹوڈنٹ. جی, اور ڈاکٹر شہزاد, he is my colleague, he is one of the most brilliant teachers and very eminent scholar. I appreciate him. اچھا سر, بابر صاحب آپ نے نا کینیڈا اپنی زندگی کا ایک بڑا عرصہ گزار دیا, آپ وہاں رہائش پذیر ہیں, تو آپ کیا دیکھتے ہیں کینیڈین گورنمنٹ اور پاکستانی گورنمنٹ کا اگر ہم اس پہ موازنہ کریں تو میڈیا کی ٹیکلنگ کو کیسے کی ہوئی ہے؟ کینیڈین گورنمنٹ کی ٹیکلنگ میڈیا کو اور پاکستانی گورنمنٹ میڈیا کو کیسے ٹیکل کرتا ہے؟ یعنی لوگوں حکومتیں بنانے اور گرانے میں جو کردار میڈیا کا, جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جی میڈیا بڑا ایک کمپین لانچ کی جاتی ہے, تو کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہی ایٹیچیوڈ ہمارے مغرب میں بھی ہے؟ دیکھیے اظہر, میں آپ کو ایک بڑی سادہ سی بات بتاؤں کہ مغرب کے اندر اس طرح کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. وہاں پہ کوئی بھی شخص, کوئی بھی سیاسی جماعت اپنا وقت خرید کر اس مقررہ وقت کے اندر اپنی بات کہنے کی مجاز ضرور ہے, لیکن وہاں پہ میڈیا کسی سیاسی جماعت کا ماؤتھ آرگن نہیں ہے. اور خاص طور پہ کینیڈا کے اندر تو اس کے اوپر پابندی ہے کہ کوئی بھی میڈیا آؤٹ لیٹ کسی ایک سیاسی جماعت کی ترجمانی نہیں کر سکتا. یہاں پہ تو بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیجئے اتنی زیادہ پولرائزیشن ہے, اتنی زیادہ ہمارے ہاں بلیک میلنگ ہے کہ میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ ہمارے 90% جو صحافی حضرات ہیں وہ اینکرز ہوں, وہ رپورٹرز ہوں, وہ میڈیا ہاؤسز ہوں, وہ کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں, اور پھر وہاں سے ان کو فنڈنگ ہوتی ہے اور ان کی خواہشوں کے اوپر پروگرامز کیے جاتے ہیں, ٹاپک سلیکٹ کیے جاتے ہیں, لوگوں کو بٹھا کر یا بہت زیادہ پریز کیا جاتا ہے یا ان کو بہت زیادہ ذلیل کیا جاتا ہے. تو یہ بدقسمتی سے صرف ہمارے ملک کا ہی ترہ امتیاز ہے اور ہندوستان کا ترہ امتیاز ہے, اور بہت سارے دوسرے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے ممالک ہیں یہ وہاں کا رویہ ہے. مغرب
کے اندر عموماً ایسا نہیں ہوتا. اور میں اسپیسیفکلی کینیڈا کی بات کر سکتا ہوں, مجھے اسی کی بات کرنی چاہیے, کیونکہ امریکہ کے اندر بھی دو میڈیا کو چھوڑ کے باقی میڈیا جو ہے وہ بڑی آپ کہہ لیجئے کہ آبجیکٹو رپورٹنگ کرتا ہے, اور بہت ہی نان پارٹیسان قسم کی ان کی اپروچ ہوتی ہے. جو سی این این ہے وہ ڈیموکریٹک سینٹرک ہے, اور جو فاکس نیوز ہے وہ اوپنلی وہ ریپبلکن کا ماؤتھ آرگن ہے, جبکہ کینیڈا کے اندر اس طرح کی کوئی کسی قسم کی میڈیا کی جو ہے نا وہ نہیں ہے. اور ویسے بھی وہاں پہ 4 میجر میڈیاز کام کرتے ہیں, نیملی ہے وہ سی ٹی وی, سی بی سی اور سی ٹی این. تو وہاں پہ اس طرح کا کوئی سلسلہ ہے نہیں, وہاں پہ کوئی مشروم میڈیا کا کانسیپٹ نہیں ہے جیسے پاکستان کے اندر ہر بندہ اٹھ کے اگر جس کے پاس 8-10 کروڑ ہے وہ اپنا میڈیا ہاؤس بنا کر وہ اپنی بلیک میلنگ اور اپنی کمرشل پروموشن کرنا شروع کر دیتا ہے. وہاں کا اس طرح کانسیپٹ نہیں. اچھا سر, یورپ تو چلیں, مغرب تو ہٹ کے, اگر ہم عرب ممالک کے بھی میڈیا کے پاکستان سے موازنہ کر لیں, کیونکہ میرا یو اے ای اور پلس سعودی عربیہ جانا ہوا, تو اس میں یہ جب دیکھا میں نے, تو وہاں کا میڈیا بڑا کیلکولیٹڈ میڈیا, یعنی کوئی بھی مجھے ایسی نیوز نظر نہیں آئی کہ جس سے یہ فیل ہو کہ یہ ڈائریکٹ نیوز چینل نے اپنے آپ بریک کی اور نیوز دے دی ہے. ایسے فیل ہوا چینلز دیکھنے کے بعد شاید یہ گورنمنٹ آف, یعنی جو عرب گورنمنٹ تھی ان سے پہلے پرمیشن کے بعد یہ آن ایئر کی گئی ہے یا آن ایئر ہوگی. یہ اس طرح کا ایٹیچیوڈ پاکستان میں کوئی بھی شخص کسی بھی طرح جب نیوز آتی ہے تو اسے فوراً بریک کرتا ہے, اور بہت سے چینلز اسے اس کے بعد 2 دن بعد یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس نیوز کو ہم نے بریک کیا تھا. میں نے آپ کو پہلے عرض کیا نا کہ یہاں پہ بندر کے ہاتھ میں چھری دے دی گئی ہے, اور ہر شخص جو ہے وہ اس باغ کو اجاڑنے میں لگا ہوا ہے. بڑی بدنصیبی ہے. آپ ویسٹ, صرف آپ گلف کی بات کیوں کر رہے ہیں, آپ ویسٹ کو اٹھا کے دیکھ لیجئے. ویسٹ نے دنیا میں کتنے کتنے بڑے بلنڈر کیے ہیں, لیکن آج تک کبھی سی این این نے اپنی امریکن جو سچویشن ہے اس کو ورس سچویشن میں بنا کر کبھی پیش کیا ہے؟ کبھی بی بی سی نے وہ برطانوی حکومت کے جو ڈیفرنٹ بلنڈرز ہیں انٹرنیشنل سیناریو کے اندر, مختلف ممالک کے اندر ہونے والے واقعات اور حادثات کے اندر ان کی ریاستی انوالومنٹ ہونے کے باوجود کبھی اپنے ملک کو بدنام کیا ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہوا. یہ ہمارے ملک کا ترہ امتیاز ہے کہ ہر چینل ہر دوسرے دن یہاں پہ اپنے ہی ملک کی جڑیں کاٹنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. آپ کو میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, آپ کو اجمل قصاب کا واقعہ یاد ہوگا. بالکل بالکل. اور میرے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, ان کو میں یہ بتانا چاہوں گا, میں ایک نان پارٹیسان قسم کا آدمی ہوں. میں کسی ایک مخصوص پارٹی کے ساتھ کسی قسم کی ہمدردی نہیں رکھتا. میری ہمدردی صرف اور صرف پاکستان کے ساتھ ہے, اور پاکستان کا وجود قائم ہے تو ہم سب قائم ہیں, اور اگر پاکستان کا وجود نہیں ہے تو کسی کا وجود بے معنی ہے. تو میں آپ کو اجمل قصاب کے واقعے کی مثال دے رہا ہوں کہ اجمل قصاب کے واقعہ ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوا تھا, وہ پکڑا نہیں گیا تھا, تو جیو نیوز نے اچھل کر یہ بتانا شروع کر دیا کہ جناب اجمل قصاب کا فلاں وزیر آباد کے فلاں گاؤں کے اندر اس کا گھر ہے, یہ اس کا دادا ہے, یہ اس کا چچا ہے, یہ فلاں ہے, ڈھینگ ہے. اور اسی طرح نواز شریف صاحب نے بھی اس کو پاکستانی شہری تصور کر کے اس کو ایکسپٹ کرتے ہوئے اس کے اوپر معذرت خواہانہ رویہ کا اظہار کرنا شروع کر دیا. اور ہر دوسرا چینل بڑھ چڑھ کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آیا اجمل قصاب پاکستان کی کس جیل میں رہا, کون سے قصبے میں رہا, کہاں پہ تربیت لی اور کیسے وہ بھارت گیا. اور اینڈ میں 2 سال بعد نتیجہ یہ نکلا کہ اجمل قصاب واز اے بورن انڈین. ہی ہیڈ ہز راشن کارڈ allotted to him. انڈیا کے اندر بہت زیادہ اسکروٹنی ہوتی ہے, اور کسی بندے کا اگر راشن کارڈ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انڈین بورن ہے. اور یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہمارے میڈیا نے اچھل کر ایک بندر کی طرح اپنے ملک کا تماشا بنایا, اور اس موقع کو بجائے ہندوستان کی اس ناپاک حرکت کو بے نقاب کرنے کی کوشش میں لگے رہتے, اپنے پاؤں کاٹنے میں, اپنے منہ کالا کرنے میں لگے رہے. اور آج تک وہ اس چیز پہ شرمندہ ہی نہیں, کوئی بھی شرمندہ نہیں. آپ اور یہی حال ہمارے پولیٹیشنز کا بھی ہے, بد نصیبی ہے ہماری. آپ یہ دیکھیے کہ بس میں کیا کہوں, مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ نواز شریف کا بیان عالمی عدالت انصاف میں ایک ریفرنس کے طور پہ پیش کر کے
اور ہمارے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی. اس کا بنیادی وجہ ہمارا میڈیا ہے، کیونکہ اس بیان کو بار بار پیش کرنے میں اور اس کو براڈ کاسٹ کرنے میں ہمارا میڈیا جو ہے وہ سب سے ہراول دستے کے طور پہ کام کر رہا تھا. اچھا سر، آخر میں ہم پروگرام میں ایک آپ سے یہ سوال کرنا چاہیں گے کہ صحافتی شعبے سے یعنی پیشے سے کسی نے اگر منسلک ہونا ہو تو یا نئے آنے والے اسٹوڈنٹ کے لیے یا جو اس سسٹم کے ساتھ جوائنٹ ہیں ان کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ کیا کہیں گے کہ کیا انہیں ان کے اندر سکلز جو ہیں وہ انہیں کیسے پتہ لگے گا کہ میرے اب جیسے میں نے کرنا ہے کہ میرے اندر وہ جرنلسٹک سکلز ہیں، میرے اندر وہ اینکر کی سکلز ہیں، آنے والے تمام ان اسٹوڈنٹس کے لیے یا اس پیشے سے منسلک افراد کے لیے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے، سب سے اہم بات اظہر، اچھی بات یہ ہے کہ آپ کا بیک گراؤنڈ میس کمیونیکیشن کا ہے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل بالکل سر، آ رہی ہے آواز اظہر جی. اچھا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کا کیونکہ بیک گراؤنڈ میس کمیونیکیشن کا ہے، آپ میرے شاگرد بھی ہیں، میں آپ کو خود پہچانتا ہوں، آپ میرے پاس 2 سال زیر تعلیم رہے، تو مجھے پتا ہے کہ آپ بہت ایک ذہین اور ایک بہت اہل شخص ہیں، اور آپ نے بڑی دیر کی اس میڈیا کے اندر آتے آتے، لیکن دیر آیت درست آیت. لیکن بات یہ ہے کہ اب وہ زمانہ آ گیا ہے کہ اب آپ کسی چیز کے محتاج نہیں ہیں. میں تمام جو نئے طالب علم ہیں یا جو آپ کے بعد کے طالب علم ہیں سب کو یہ کہنا چاہوں گا کہ انٹرپرینیورشپ کی طرف توجہ کریں. آپ میڈیا کو اب کسی کے زیر نگی رہ کر، کسی کی چاپلوسی کر کے، کسی کی منت سماجت کر کے، کسی میڈیا کے اندر جا کے بغیر تنخواہ کے نوکری کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، بلکہ یوٹیوب کے اوپر اپنا چینل بنائیے، فیس بک پہ اپنا چینل بنائیے، اور اس کے بعد آپ معاشرتی مسائل کی آگاہی شروع کر دیجئے، آپ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ شروع کر دیجئے، آپ مختلف مسائل کے بارے میں چھوٹی چھوٹی شارٹ موویز بنانا شروع کر دیجئے. آپ خود بخود ان لوگوں کی نظر میں آ جائیں گے جو آپ جیسے اہل لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج فری لانس کا زمانہ ہے. فری لانس جرنلسٹ کے لیے کوئی sky is the limit. If you want to do anything, you can do anytime, anywhere, any way. So you just need to have a camera, you need to have a data package on your cell phone, and you need to have a laptop to edit your story. تو بات یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا سکل ہونا چاہیے، تھوڑا سا سکل لے لیجئے. ماسٹرز کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد، بی ایس میس کمیونیکیشن کرنے کے بعد، آپ جو ہے وہ کسی بھی اخبار کے ساتھ یا میڈیا ہاؤس کے ساتھ 6 مہینے 1 سال منسلک رہیے. اس کے بعد اپنا میڈیا چینل شروع کر دیجئے. آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. یو نیڈ ٹو ارن یور اون وے آؤٹ ان دس ڈیفیکلٹ ورلڈ. سو آپ کسی کی طرف مت دیکھو. جیسے آپ نے اپنے چینل کی کاوش شروع کی ہے، باقی ساتھیوں کو بھی ایسے کاوش کرنی چاہیے. ہاں، البتہ ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ بحیثیت میزبان، بحیثیت اینکر پرسن، یو نیڈ ٹو اسٹڈی اے لاٹ. You need to study all aspects of different subjects. For example, you need to know the ABCs of politics, you need to know ABCs of economics, you need to know the ABC of different medical subjects as well. You don't need to be a master, but you need to be a jack of all trades. And when you will become a jack of all trades and you have a command over different subjects through reading, then you can become a very good anchor person, and you can ask potent questions, you can ask relevant questions. دیکھیے، ایک مناسب اور اچھا سوال کرنے کے لیے کسی بھی مضمون کے بارے میں جاننا ضروری ہوتا ہے. اگر آپ اس مضمون کے بارے میں جانتے ہوں گے، تاریخ کو آپ نے پڑھا ہوگا، آپ نے سیاست کو پڑھا ہوگا، آپ نے سیاسی سماجی تاریخ سے آگاہی رکھی ہوگی، کتابوں سے دوستی ہوگی، تو آپ ایک بہت اچھے اینکر بن سکتے ہیں. اپنے مطالعے کو وسیع کیجئے، اچھے اور پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کیجئے، مختلف مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اچھے پروگرامز، ڈاکومنٹریز دیکھیے، اور وہاں سے جو آپ کو مختلف علم ملتا ہے، اس علم کی بنیاد پر آپ مختلف سوالات کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اگر آپ سیاست کے طالب علم ہیں، آپ نے سیاست کو، پاکستانی سیاست کے پچھلے 10-15 سال کے واقعات سے اپنے آپ کو آشنا کیا ہے، آگاہی حاصل کی ہے، تو پھر ہی آپ کسی سیاستدان سے یہ سوال کر سکتے ہیں نا
کہ بھائی آپ تو پچھلے 10 سالوں سے 3 مختلف جماعتوں میں رہ کر ہر جماعت کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرتے رہے کہ میں آپ سے زیادہ مخلص کسی کے ساتھ نہیں ہوں، جبکہ آپ کو سیاسی جماعت سے زیادہ اپنے ملک سے مخلص ہونا چاہیے. آپ کسی سیاسی جماعت کے اندر اپنے ملک کی اور معاشرے کی آواز بن کے بیٹھیں. آپ تبھی اس ملک کی خدمت کر سکتے ہیں، آپ تبھی میرے لیے ایک بہتر نمائندے ثابت ہو سکتے ہیں جب آپ میرے بارے میں آواز اٹھائیں. تو آج تک ہم نے کسی صحافی کو کسی سیاستدان کے ساتھ تلخ سوال کرتے ہوئے میں نے دیکھا نہیں. ہاں، وہ اس طرح کے تلخ سوال ضرور کریں گے جس سے وہ کسی دوسرے کی سیٹسفیکشن کر سکتے ہوں، لیکن وہ عوام کی داد رسی یا ریاست پاکستان کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے کڑوے سوال کرنے کی جرت اور جسارت نہیں کرتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان سوالات کرنے سے پہلے مجھے اپنا مفاد عزیز ہوتا ہے، مجھے اپنا تعلق عزیز ہوتا ہے، لہٰذا اس لیے میں ان سے سوالات نہیں کرتا. بڑا خوبصورت مہینہ ہم سب کے لیے اور بڑا ہی پیارا منتھ ہم سب کے لیے، اگست کا مہینہ. اس میں ہم آزاد ہوئے اور آج 13 اگست یعنی 13 اگست کی رات 2 گھنٹے 3 گھنٹے بعد 14 اگست ہوگی، یعنی 14 اگست کو ہمارا پاکستان آزاد ہوا. اور آزادی کا نشہ تو پنجروں میں بند، شیروں سے بھی پوچھیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ آزادی کا نشہ ہوتا کیا ہے. تو آپ کیا کہیں گے 14 اگست کے حوالے سے کہ ہمارا ملک پاکستان اور خوبصورت لوگ اور خوبصورت ملک کے بارے میں؟ آزاد ملک ہے ہمارا، ہم آزاد لوگ ہیں، تو ہمارے ملک کے بارے میں آپ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے اظہر، یہ آپ کا نہیں میرا بھی ملک ہے، یہ میری جنم بھومی ہے، میں یہیں پہ پیدا ہوا ہوں، میں اس مٹی کا ہوں، میں اس مٹی سے بنا ہوں. I'm son of the soil. لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کی قدر نہیں کی، نہ ہم نے اپنے ملک کی قدر کی اور نہ ہی ہم نے اپنے ملک کی بہتری کے لیے وہ تمام صلاحیتیں بروئے کار لانے کی کوشش کی جس کے ذریعے ہم اس ملک کو دنیا کا سب سے طاقتور، دنیا کا سب سے ایک کامیاب ملک بنا سکیں. ہم بدقسمتی سے ہر دور میں، ہر عشرے میں، ہر عہد میں ہم ان لوگوں کے مرہون منت رہے جن کا مستقبل پاکستان سے، جن کی خوشی پاکستان سے جڑی ہوئی نہیں تھی، جن کی خوشیاں باہر سے جڑی ہوئی تھی. میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ بتاتا ہوں. میں نے اللہ رب العزت کے کرم سے آدھے سے زیادہ دنیا دیکھی ہے. I have lived more than 16 years of my life abroad. And I have lived in different parts of the world in different times. But میں آپ کو پورے وثوق سے بتاتا ہوں کہ پاکستان دنیا کے چند خوبصورت ترین، چند بہت عظیم ترین ممالک میں سے ایک ہے. لیکن ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں نظام آج تک کامیاب نہیں ہو سکا ہے. اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. انسٹیٹیوشنز آر ویک، انڈیویجولز آر اسٹرانگ. اس پہ تو ہم بڑا اچھا خوبصورت پروگرام کر سکتے ہیں، لیکن آج کے دن کے حوالے سے لوگ آپ سے سننا چاہیں گے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. ہمارے ایک اچھا سا ایک میسج دیں اس پہ، کیونکہ بہت بڑا ایک پروگرام نظام پہ اگر ہم بات کریں گے، اگر ہم اپنے کام پہ بات کریں گے، اس پہ تو بہت زیادہ کچھ ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن آزادی کا منتھ ہے، آزادی کا دن ہے، تو اس کے اوپر آپ ہمیں کچھ سر بتائیں گے؟ جی، میں ایک چیز کا قائل ہوں. میرے اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ ہر کام میں خوشگمانی کرو، اور میرے رب کے حکم سے میں بھی یہ خوشگمان رکھتا ہوں کہ پاکستان انشاءاللہ ہمیشہ قائم رہے گا. پاکستان کے لوگ ترقی کریں گے، پاکستان کے اندر خوشحالی آئے گی، پاکستان کے اندر نظام منصفانہ ہوگا، پاکستان کے اندر سیاست منصفانہ ہوگی، پاکستان کے اندر معیشت منصفانہ ہوگی، پاکستان کے اندر ایجوکیشن منصفانہ ہوگی. پاکستان ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے، لیکن یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس ملک کو سنوارنے کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے اپنے ذاتی مفادات کو پشے پس ڈال کر اپنے ملک کی ترقی کے لیے وہ انتھک محنت کریں اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں. اور میں اگین ایک بات کہوں گا کہ ترقی اس وقت ملک کرتے ہیں جب ادارے مضبوط ہوتے ہیں، افراد نہیں. ہمارے ملک میں افراد مضبوط ہیں، ادارے نہیں. آج ہم یہ عہد کرنا چاہیے، ہمیں سب کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنے ملک کے اداروں کو مضبوط کریں گے،
اس چیز سے قطع نظر کون اداروں کے اندر کون بیٹھا ہے، ادارے قائم رہیں گے تو افراد آتے جاتے رہیں گے، ملک کے حکمران بھی بدلتے رہیں گے، لیکن اگر ملک قائم نہیں رہے گا، ادارے قائم نہیں رہیں گے تو نہ افراد ہوں گے نہ ہم ہوں گے۔